سید آ جاتا ہے نام تو ہمارا سر خم ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اونچی بول میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، 5 نعرے 35 سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدری۔ ایک بار پھر میں تمام دوستوں کو صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ لوگ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، میرے شاگرد، اتنے دور و نزدیک سے تشریف لے کے آئے، سب کو ایک ایک کا نام لینا کیونکہ وقت نہیں ہے، سب کو میں سلوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ قابل صدر کرام حضرت علامہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب۔ نحمده سبحان اللہ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ در سخی کا ہے بتوسیع تمنا مانگو، در سخی کا ہے بتوسیع تمنا مانگو، جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو، جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب بندہ منگتا بھی ان کے در کا، منگتا بھی سخی ہونا چاہیے، منگتے کو بھی سخی ہونا چاہیے، تنگ دل ہو کر نہ مانگے، تنگ دل ہو کے نہ مانگے، کیونکہ آقا جب ایسا ملے نا تو منگتے کو سخی بنا دیا کرتا۔ اس لیے جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو۔ اپنے کانوں کے لیے اذن اذان طیبہ، اپنے کانوں کے لیے اذن اذان طیبہ، کانوں کے لیے کیا مانگنا ہے کہ مولا مجھے طیبہ کی اذان مل جائے۔ اپنے کانوں کے لیے اذن اذان طیبہ، اپنی آنکھوں کے لیے گنبد خضرا مانگو، اپنے چلنے کے لیے راہ سفر سوئے حجاز، اپنے چلنے کے لیے راہ سفر سوئے حجاز، اور اپنے رکنے کے لیے صرف مدینہ مانگو، اپنے رکنے کے لیے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مکہ جاؤ تو حاضری جلدی مکمل کر لیا کرو اور جلدی جلدی مدینہ نکل جایا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ مکہ میں جلال ہوتا ہے اور مدینے میں جوال ہوتا ہے۔ جہاں جلال ہونا
وہاں وقت کم گزارو، جہاں جمال ہو وہاں وقت زیادہ۔ اس لیے کہا اپنے رکنے کے لیے صرف مدینہ، اور شاعر کی اگلی خواہش بڑی عجیب کہ اپنے گرنے کے لیے، لوگ تو کہتے ہیں اٹھوں، یہ خود کو گرا رہا ہے، یہ خود کو گرا رہا ہے، اور گرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ پوچھو جنید بغدادی سے جو عمر بھر گراتا رہا مگر منزل تک ملی تھی جب گر کے دیکھا تھا، ساری عمر گراتا رہا اور منزل پر تب پہنچا جب خود گر گیا تھا۔ اپنے گرنے کے لیے اس شہوالہ کے قدم، دیکھیے نا منزل بھی کمال کی ہے نا، گرنے کے لیے جگہ بھی کمال کی تلاش کی، اپنے گرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ حفیظ طائب صاحب نے کیا کمال لکھا ہے کہ اے زوف گرا دے مجھے سرکار کے در پر، اے زوف گرا دے۔ بندہ جب مدینے جائے نا جالیوں کے پاس تو شاعر کہتا ہے اللہ کرے میں بیمار ہو جاؤں، اللہ کرے کمزور ہو جاؤں، میرے جسم میں طاقت ختم ہو جائے اور اتنا کمزور ہو جاؤں کہ وہاں گر جاؤں، اے زوف گرا دے مجھے سرکار کے در پر، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اپنے گرنے کے لیے اس شہوالہ کے قدم اور اپنے اٹھنے کے لیے ان کا سہارا، بات کرنے کے لیے جب سر منبر بیٹھو اس خطیب دو جہاں سے لب گویا، جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بطی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے توسل سے ہم سب لوگ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں۔ اور اگر ان دونوں لفظوں کو آپ الگ الگ پڑھیں نا تو چس اور آئے، میلاد میلاد مصطفیٰ، جو مصطفیٰ سے ملا دے اس محفل کو میلاد مصطفیٰ، جو مصطفیٰ سے ملا اس محفل کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس پاکیزہ محفل کے جو بانیان ہیں ان میں محترم اکمل خان صاحب، ابرار خان صاحب، صابر خان صاحب، طاہر خان صاحب، غلام شبیر خان صاحب اور اجمل خان صاحب، اللہ پاک ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے برکت صاحب نے بڑی مشکل پہ ڈال دیا ہے، سوکھی راہ نہیں ہے، اوکھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تے ہجے اسی صاحب وہ کہتا ہے ابھی تم طفل مکتب ہو، ابھی تو ہم طفل مکتب ہے، کہاں عشق کی کتابوں کی بات کریں، لیکن چلے خیرات کچھ لیتے ہیں اور خیرات لے کے انہی کے سہارے پر بات کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جس سورہ مبارکہ کا میرا موضوع آج تھا حضور کی شان افضلیت، تو چلو یہ موضوع انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ ہو گیا، جو کہ انہوں نے یہ موضوع کل دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے عشق مصطفیٰ ہر دور کی ضرورت، اور میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے نا اس کا ابتدائی دور سے ہو رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ بھی عشق ہے نا کہ اللہ سونے کے زمانے کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے،
جس کو زمانہ اتنا پیارا لگتا ہے اسے حسنین کا نانا کتنا پیارا لگتا ہے. جس کو زمانہ اتنا حسین لگتا ہے، زمانہ اتنا. اور یہ بات یاد رکھیں، کبھی اللہ شہر کے قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی زمانوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی محبوب کے دیس کی قسم اٹھاتا ہے. دیس ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہے، اور زمانہ ہو تب بھی قسمیں اٹھاتا ہے. تعلق جو مصطفیٰ سے ہے، فرمایا بل قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. لیکن ہر انسان خسارے میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے نکل جائے. یہ بات یاد رکھیں، ہر دور میں جو دو چیزیں ہیں نا وہ ہر دور میں موجود ہیں. ہر دور میں دو چیزیں موجود رہی. ایک کو انسان کہتے ہیں اور دوسرے کو صاحب ایمان کہا جاتا ہے. ہر دور میں انسان بھی رہا اور ہر دور میں صاحب ایمان بھی رہا. میں آغاز کر رہا ہوں، میں نے صرف دو چیزیں بتانی ہیں کہ انسان کی معراج کیا ہے اور ایمان کی معراج. ایک کمال انسان، ایک کمال ایمان. انسان مکمل تب ہوتا ہے جب ایمان ملتا ہے، اور ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب عشق ملا کرتا ہے. دو چیزوں کی تکمیل، ایک انسان کی اور دوسرا ایمان. پہلے انسان کی بات کریں، انسان کیسے بنا. جب انسان بنا نا تو اللہ رب العزت نے انسان کو خود بنایا. انسان کو خود بنایا اور انسان کو دست قدرت سے تخلیق فرمایا. جب دست قدرت سے تخلیق کیا نا تو انسان کا وجود مکمل تھا، مگر انسان مکمل نہیں. وجود مکمل ہے، انسان مکمل نہیں تھا. مٹی مکمل ہے، انسان مکمل نہیں. آنکھ بن چکی ہے، انسان کے کان بن چکے ہیں، انسان کے ہاتھ بن چکے ہیں، انسان کے پیر بن چکے ہیں، انسان کی زبان بن چکی ہے. انسان کی مٹی مکمل ہے لیکن انسان مکمل نہیں. مٹی مکمل ہو چکی ہے، انسان مکمل نہیں ہے. دیکھیے نا، یہ ایک مثال ہے تو ایک کارخانہ ہوتا ہے. کارخانہ، مٹی مکمل ہے، انسان مکمل نہیں ہے. وجہ کیا تھا کہ آنکھ بن چکی ہے، دیکھنا نہیں آیا. کان بن چکے ہیں، سننا نہیں آیا. زبان بن چکی ہے، بولنا نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ آنکھیں تو مٹی کے بنی ہیں، دیکھنا کس چیز سے بنا؟ یہ کان تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، سننا کس چیز سے بنا ہے؟ زبان تو مٹی کی بنی ہے، بولنا کس چیز سے بنا ہے؟ اب ذرا سنیے گا، ابھی مٹی بھی نہیں بنی کہ انسان بول رہا تھا. انسان بول رہا تھا. کب بول رہا تھا؟ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے. جب اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کن فیکون تے کل دی گا اس یکے تے فرید لگائے. یہ کن فیکون تے کل دی گا لے، یہ فرید پہلے سے لگی ہوئی ہے. اس کے سودے پہلے کے ہو چکے ہیں. بس بات یہ ہے کسی نے اس دیش میں آ کے سنبھالا نہیں ہے اور کوئی سنبھال گیا. جس نے سنبھالا نہیں ہے وہ خسارے میں چلا گیا، اور جس نے سنبھال لیا ہے وہ نفع میں چلا گیا. عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، آنکھ بن چکی ہے، انسان دیکھتا نہیں ہے. زبان بن چکی ہے، سنتا بولتا نہیں ہے. کان بن چکے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اکھ دی وطن ہو رہے تے ویکھن دا وطن ہو رہے. یہ دو الگ الگ وطن تھے، دو الگ الگ دیش تھے. کان کا وطن اور ہے،
سننے کا وطن اور ہے جب دو وطن آپس میں ملتے ہیں ان کے ملنے سے انسان مکمل ہوا کرتا ہے۔ دو دیش ملتے ہیں، دو وطن ملتے ہیں، اس وطن کا اس وطن سے رابطہ ہوتا ہے، اس دیش کا اس دیش سے تعلق ہوتا ہے، اور اس دیش سے کون آیا؟ اس دیش سے دو آنکھیں آئیں، اس دیش سے دیکھنا آیا تھا، اس دیش سے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ ایک بات یاد رکھیے، انسان کا وجود مکمل ہے مگر دیکھنا نہیں آیا، تو ایک سوال پھر ذہن میں آ گیا، اگر آنکھ مٹی سے بنی ہے تو دیکھنا کس چیز سے بنا؟ وہ تو مٹی کے نہیں بنی نا۔ اس کا مطلب ہے انسان کے اندر مٹی کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ یہ جو دیکھنے کا تعلق مٹی سے نہیں ہے، سننے کا تعلق مٹی سے نہیں ہے، بولنے کا تعلق مٹی سے نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان کا دیکھنا، سننا، بولنا یہ مٹی سے نہیں بنے، یہ کیسے بنے؟ فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان میں روح ڈالی تو دیکھنا بھی آ گیا۔ اب یہاں دیکھیے، اندر روح ڈالا، دیکھنا آ گیا۔ اب یہ جو انسان ہے نا، انسان اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی۔ انسان ایک کارخانے کی طرح، امام غزالی فرماتے ہیں انسان کا وجود کارخانے کی طرح، اور کارخانے میں ورکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس وجود میں بھی، اس کارخانے میں بھی کام کرنے والے ہیں۔ ایک کام کرنے والے کو ہاتھ کہتے ہیں، ایک کام کرنے والے کو آنکھ کہتے ہیں، آنکھ بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ایک کام کرنے والے کو کان کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا زبان، ٹکڑا چھوٹا سا ہے، کام بڑے بڑے کرتی ہے۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر کام بڑے کرتی ہے۔ یہ سارے کام ورکر آ گئے، پاؤں بھی آگے۔ ہر فیکٹری میں ایک جی ایم ہوتا ہے، جنرل مینیجر ہوتا ہے، جو پورے سسٹم کو مینیج کرتا ہے۔ جیسے مینیجر چاہتا ہے ویسے ورکر کام کرتا ہے، جیسے مینیجر چاہتا ہے ویسے کام کرتا ہے۔ اس پورے وجود میں مینیجر کون ہے؟ مینیجر کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے اسے دل کہا جاتا ہے۔ دل جو چاہے گا آنکھ وہ کام کرے گا، دل جو چاہے گا زبان وہ بولے گی۔ تو آؤ تشریح نہ سن لے سلطان باہو رحمۃ آپ فرماتے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو، بچے ہی کھیڑے بچے ہی ویڑے بچے ونج مہانے ہو، چوتھا طبق دلے دے اندر تمبو واگڑ تانے ہو، اوہو دل ہے محرم باہو جڑا رب پچھانے، اوہو دل ہے محرم باہو۔ تو پورے وجود کا مرکز کون ہے؟ پورے وجود میں سینٹرل کریکٹر کس کا ہوتا ہے؟ مرکزی کردار کس کا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ کان کو قابو نہیں کرتا، کان کو قابو، آنکھ کو قابو نہیں کرتا، اس کا وار دل پہ ہوا کرتا ہے، اس کی توجہ دل پہ ہوتی ہے۔ کیوں دل کو قابو کرتا ہے؟ کیونکہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے اگر نمبردار قابو میں آ گیا باقی سب کچھ قابو میں آ جائے۔ تو دل پورے وجود کا نمبردار ہوتا ہے۔ یہ انسان بن رہا ہے۔ اچھا انسان ابھی بھی مکمل نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اچھا انسان مکمل کب ہوا؟ مکمل جب ہوا تب سجدہ کیا گیا۔ یہ سجدہ بھی کمال کا تھا کہ وہ جو پہلے سے اللہ کو سجدہ کرتے آ رہے تھے نا، آج بندے کو سجدہ کروایا جا رہا۔ ان سے جو پہلے اللہ کو سجدہ کرتے تھے آج انہی سے بندے کو سجدہ کروایا جا رہا، اور حکم کون دے رہا ہے؟ خود اللہ دے رہا ہے۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، انسان کو سجدہ کرو۔ مولا انسان کو سجدہ کریں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے قرآن کی ترتیب ہے، اللہ پاک نے بابا جی کو بنا دیا،
بابا جی کو مکمل جب کر دیا نا جسمانی اعتبار سے، اس وقت تک سجدے کا حکم نہیں دیا۔ جب اللہ نے روح ڈالی نا تب فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ وہ دور تھا انسانیت کی ابتدا کا۔ انسانیت کی ابتدا کس کے عشق سے ہو رہی ہے؟ فرشتوں کو کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ اب سجدہ کیوں کیا گیا؟ امام غازی فرماتے لِأَنَّ نور محمدن فی جبہت آدم، آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ تو پہلا سجدہ جو رب نے اپنے علاوہ کسی کو کروایا ہے اسے نور محمد کہا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا آغاز ہے۔ تو انسان مکمل ہوا۔ اب یاد رکھیں انسان، دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا اور انسان کی دو قسموں کا ذکر کیا، ایک خسارے والے، ایک نفع والے، ایک احسن ایک اسفل، ایک خوبصورت ایک بدصورت، دونوں انسان ہیں۔ مگر یاد رکھیے ایک انسان نامکمل ہے اور ایک انسان مکمل ہے۔ ابو جہل انسان تھا مگر مکمل نہیں تھا، ابو لہب انسان تھا مگر مکمل نہیں تھا۔ قرآن فرماتا ہے لہم اعین، ان کی آنکھیں تھیں، لا یبصرون بہا، مگر وہ دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذان، ان کے کان تھے مگر سنتے نہیں تھے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل تھے مگر تفقہ نہ تھا، یعنی چلتے پھرتے تھے مگر کامل نہیں تھے۔ انسان نامکمل تھے۔ کسی نے اگر نامکمل انسان کو دیکھنا ہے نا ابو جہل کو دیکھنا۔ اچھا پھر دیکھیے آنکھیں تھیں مگر مکمل نہ تھا، آنکھیں تھیں اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جن کی آنکھیں ہوتی نہیں مگر مکمل ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور۔ یہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور نعت خان بھی، انہوں نے نعت لکھی، اپنا کلام خود نابینا بندہ تھا مگر پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر بندہ تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی، نابینا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، دل سے نابینا نہیں تھا۔ عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، بینے ہو کر بھی نابینے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اندر کی آنکھ سلامت رہے، اللہ کرے من کا جو ہے نا وہ دیکھنا سلامت رہے، تن کا دیکھنا نہ بھی ہونا، اللہ من کا دیکھنا عطا، من کا دیکھنا۔ وہ جو تھے نا نابینا تھے، انہوں نے نعت لکھی اور نعت میں ایک شعر لکھا کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے اور مجھے اندھا نہ کہو لوگو، وہ نابینا مت کہو، تمہارے نزدیک میں نابینا ہوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، کی دمر میرے نزدیک آئے۔ پیڑ لگیا ہو جائے میدان آ جاؤ میدان میں، اس نابینے نے آکھیا کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ کہتا ہے نابینا ضرور ہوں مگر میرے قریب تو آ کے دیکھنا، میں مدینہ دکھا بھی سکتا ہوں اور سلیقہ سکھا بھی سکتا ہوں۔ اندر سلامت رہے، دل سلامت رہے، دل سلامت رہے، دل سلامت رہے۔ اور پھر دیکھیے ایک اور، ایک نابینا شخص روضہ رسول پہ کھڑا ہوا اور گنبد خضرا کو تکتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا تجھے کیا نظر آ رہا ہے، تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تجھے بھی نظر نہیں آ رہا، تو گنبد کو دیکھ رہا ہے اور میں گنبد والے کو دیکھ رہا ہوں۔
ایمان اجلا تھا، اندر عشق تھا، جن کے اندر عشق سما جاتا ہے پھر اللہ ظاہری بینائی نہیں دیکھتا، اللہ ان کو سب کچھ پردے ہٹا دیا کرتا۔ امام بخاری کی آپ بات کرتے رہتے ہیں، امام بخاری کا اصل نام تھا محمد اور والد کا نام تھا اسماعیل۔ بچپن میں نابینا تھے۔ ایک دن اور ماں روز دعا کرتی تھی کہ ربا سوڑیا میرے پتر نو اکھیاں دے دے، میرے پتر نو اکھیاں دے دے، میں اپنے پتر نو عالم بنانا، مولا میرے پتر نو اکھیاں دا نور دے دے۔ اور ماں ہوا کرتی ہے۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، برسی بلے تذکرہ بات کر دوں۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ نابینا، آپ نابینا تھے میاں میر، تو ماں روز کہتی پترا اپنے واسطے دعا کردہ نہیں، دوئے واسطے کردہ رہنا ہے۔ یہ کتنی بھی کمال کا سودا ہے نا، اپنے آپ کو کیا کرنا، اپنی فکر نہ کرنا، دوسروں کی فکر کرنا، یہ بھی اس والوں کا شیبہ ہوا کرتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ ماں خیر ہے، دوسروں کا بھلا ہو جائے میری خیر۔ ایک دن ماں نے نا حلیہ بدلا، اپنی لینگویج بدلی، اپنا انداز بدلا، لہجہ بدلا، اور عورتوں کے ساتھ مل کے نا دعا کروانے بیبیاں آتی تھی دعا کروانے میاں میر صاحب کے پاس، تو اس نے بھی آواز بدل کرنا عرض کیا کہ بابا جی میرا پتر نابینا ہے، دعا تو فرما، دعا تو کر دینا۔ اب ماں کا کہنا تھا اور بابا جی نے یوں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، ماں سامنے بیٹھی دعا کروا رہی ہے، اپنا لہجہ بدل کے، اپنی آواز بدل کے، ماں بھی بولی بدل کے بچے کی خیر مانا کرتی ہے۔ یہ کمال کی محبت ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، آپ نے ابھی ہاتھ یوں ہی کیے تھے، اپنی آنکھیں واپس آ گئی، اپنا نور واپس آ گیا۔ سامنے ماں بیٹھی تھی، عرض کیا، کہنے لگی بیٹا ایسے تو مانتا نہیں تھا، تجھے منوانے کے لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو بات امام بخاری کے کر رہا ہوں، بچپن میں نابینا تھا اور ماں دعا کرتی تھی مولا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، آنکھیں مل جائے، عالم بناؤں۔ ایک دن ماں سوتی ہے تو خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف ہے۔ آپ نے فرمایا مائی پریشان کیوں ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور میرا بچہ جو ہے نابینا ہے، اس کے لیے دعا کروانا چاہتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا فرما کے کہا ماں تیرے بچے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ خواب کا معاملہ تھا، سارا نیت کا معاملہ تھا۔ جب ماں بیدار ہوتی ہے نا، ماں اٹھتی ہے اور دل میں خیال کیا، سوچا ذہن میں کہ میں نے خواب میں دعا کروائی تھی، میرے پتر کا کیا ہوگا؟ ابھی آپ سوچ رہی تھی، دوسرے کمرے سے امام بخاری دوڑ کے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا۔ امام بخاری دوڑ کیا رہے ہیں؟ ماں نے پوچھا وہ بیٹے محمد آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ یہ ماں کا سوال ہے، پتر کے جواب بھی سنیے گا۔ ابھی بچپن ہے، ابھی معاملہ بچپن کا ہے۔ مسکرا کے عرض کرتے اماں خود دعائیں کرواتی ہے اور خود مجھ سے پوچھتی ہے خواب کس نے دیکھا؟ ماں نے۔ دعا کس نے کروائی؟ ماں نے۔ خبر کون دے رہا ہے؟ بتا کون دے رہا ہے؟ عرض کیا ماں خود دعائیں کرواتی ہے اور خود پوچھتی ہے۔ معلوم یہ ہوا جن کے بچپن میں قلب بینا کا یہ مقام ہے، ان کی جوانی کی شان۔ اور امام بخاری بھی عشق کا دار نہیں بنتا۔ میں نے وہ مسجد دیکھی ہوئی ہے مدینہ شریف میں، جہاں بیٹھ کر امام بخاری جو تھے نا، جہاں بیٹھا کرتے تھے بخاری لکھا کرتے تھے، جہاں بخاری لکھا کرتے تھے، اس کا نام یہ مسجد بخاری ہے۔ اور یاد رکھیے آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے،
ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 کام کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، 2 نفل بھی پڑھتے تھے۔ اچھا مرکز صاحب بیٹھے ہوئے، میں جس یونیورسٹی کے اندر ایم فل کر رہا تھا تو میں اکیلا اہل سنت سے میرا تعلق تھا، باقی جتنے بھی طالب علم تھے، باقی کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبند ہے، میں اکیلا سنی وہاں بیٹھا ہوا اہل سنت میں سے تھا۔ تو پروفیسر صاحب جو تھے نا، انہوں نے ایک سوال کر دیا، یہی بات انہوں نے بھی عشق کا معاملہ چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی بتائیے، امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، کیا یہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرو، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرو؟ تو پیچھے سے ایک بندہ آہستہ سے بولا، آہستہ سے، کہ یہ بات محبت کی تھی۔ اچھا اگر بات کلام مصطفیٰ کی آ جائے تب محبت جائز ہے، اگر بات ذات مصطفیٰ کی آ جائے تب محبت جائز کیوں نہیں؟ محبت جائز کیوں نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا یہ محبت عرض کر رہا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اور یہ غسل کرنا تقاضۂ عقل نہیں تھا، تقاضۂ عشق تھا، تقاضۂ محبت تھا۔ انسان مکمل تب ہوتا ہے جب اسے ایمان ملتا ہے، اور ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ اب میں نے موضوع اب شروع کیا ہے، انسان مکمل تب ہوتا ہے جب ایمان ملتا ہے۔ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا، اور میں نے احبا پہ بات کی۔ ایک ہوتا ہے محبہ، ایک ہوتا ہے احبا۔ محبت اور احبیت میں کیا فرق ہے؟ محبت کہتے ہیں محبت کرنا، اور احبیت کہتے ہیں محبت میں شدت اختیار کر جانا، اور محبت کی شدت کو عشق کہا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے یہ محبت میں اور عشق میں فرق کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حبا للہ سے بھی بات پوری ہو سکتی تھی، مگر اللہ نے اوپر اشد لگا دی، فرمایا اشد حبا للہ، جس کی محبت میں شدت ہو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نے ماں کا تھوک نہیں چاٹا، محبت ہوتی ہے، بابے سے محبت ہوتی ہے، کبھی ماں نے تھوک پھینکا ہونا اس کو کسی نے چہرے پر ملا نہیں ہے۔ جس سے محبت ہو اس کا یہ عالم ہے، اور جس سے عشق ہو جائے نا اس کا تھوک بھی چہرے پر بن لیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے میں محبت کا مطلب بتا دوں، پھر محبت کی شدت بتاؤں۔ پہلے محبت کا مطلب سنیے، محبت کے 3 معنی جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محبت لفظ نکلا کہاں سے؟ حبت سے۔ حبہ کہتے ہیں گندم کے دانے۔ کسی نے عشق سیکھنا ہے نا تو گندم کے دانے سے سیکھو، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں ملتا، پہلے میں نو مارنا پہنتا، میں مٹانی پڑتی ہے، پہلے نفی کر کی جاتی ہے، پھر اس بات کا درجہ ملا کرتا ہے۔ پہلے نفی کی جاتی ہے، پھر اس بات کا درجہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے دانا کرتا کیا ہے؟ دانا کرتا کیا ہے؟ گندم کا دانا مٹی میں خود کو ملا دیتا، اور عقل مند کہتے ہیں اور یار دیکھو قدرت وجود ہی ختم ہو گیا، مر کے مٹی میں مل گیا ہے۔ یہ کتنا عقل والے اور عاشق کہتے ہیں بس تھوڑا صبر کر لے، کچھ دن اور باقی ہے، گیا تنہا تھا اور باہر کئیوں کو لے کے آیا۔
اکیلا جاتا ہے اور پوری بالی کو لے کے آتا ہے, سٹے کو لے کے آتا ہے, اور اس میں کئی ہوتے ہیں. جاتا ایک ہے آتے کئی ہیں. معلوم فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. مرن تو پہلے مر گئے باپ جنہیں رمز عشق کی پچھاتی ہے. یہ بات یہ تو بات گندم کا دانہ بتا رہا ہے, اور ہم ایسے بحث کرتے مر کے مٹی وچ مل گئے. انہوں آکھو کہ گندم دا دانا بھی ہوگے نا, اگر اپنے آپ میں وہ مٹا دے وے اللہ اس میں مٹن نہیں دیندا. یہ دانے دی یہ شان ہے تے حضور دے غلاماں دی شان کے حضور دانا مٹا دے. اب تو ہم تو اشرف المخلوق ہے نا, وہ تو دانا ہے, دانا خود کو مٹا دیتا ہے اور خود کو مٹا دیتا ہے. پھر دیکھیں یہ حبت دانے کو کیوں کہا, محبت کا حبت سے کیا تعلق ہے. آپ جتنا چھپائیں نا, جتنا چھپائیں چھپتا نہیں ہے, اور محبت بھی وہ بلا ہے جتنا چھپائیں چھپتی نہیں. دانا بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور محبت بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ایک یہ معنی گندم کا دانا. دوسرا محبت کا معنی عرب کے اندر جو اونٹ تھے, اونٹ, ان میں ایک اونٹ ایسا ہے جس کو ضدی اونٹ کہتے ہیں. ضدی اونٹ وہ ہے جو جم کے بیٹھ جائے نا, جم کے بیٹھ جم جانا اور جم کر بیٹھ جانا. جو جم کر بیٹھنے والا اونٹ ہوتا ہے نا, اس کو عربی میں احب البعیر کہا جاتا ہے. جم کر بیٹھنے والا, جم کر بیٹھو گے داغ جاگ بنا تو جم دینا باغ, بھاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو, جاگ بنا تو جم دینا باغ. جن کو جاگ لگ جاتی ہے وہ جم جاتے ہیں. خدا کرے کہ جاگ لگ جائے, خدا کرے جاگ لگ جائے, اور جس کو جاگ لگ جاتی ہے نا اسی پھر آگ لگ جاتی ہے. بھامبر اس کا لگ جاتا ہے, اس سے پہلے جاگ کا لگنا ضروری ہے. جاگ دینا تو جم دینا باہو, بھوے لال ہون کڑ کڑ کے ہوں. جب دیکھیے ضدی اونٹ کو احب البعیر کہا جاتا ہے. اس کو مارو بنا اٹھنے کا نام نہیں لیتا. کوئی پوچھو بلال حبشی سے, کوئی پوچھو بلال حبشی سے, مار پڑ رہی ہے اس کے خیر الانام میں یارو, اس کے خیر الانام میں یارو. مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے کہ بحث حوروں نے شعر رکھی ہے, دیکھے کس کو بلال, بحث حوروں نے شعر رکھی ہے. لوگ تو کہتے ہیں بلال حبشی, جب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور بلال حبشی کون تھے, بلال کون تھے. لوگ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام, اور یہ حدیث پاک میں روایت ہے, یہاں لوگوں نے جو بات کی لیکن اہل محبت نے جو اس کے تشریح کی. آقا علیہ السلام گئے نا تو حضور نے دیکھا جنت کی حوریں وہاں پہ کھڑی, ہر حور کے لیے تعین کر دیا گیا. اور جب سردار کی باری آئی نا تو آقا فرماتے یہ میرے بلال کے لیے, یہ میرے بلال کے لیے. اس خیر انام میں یارو, مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے. باسووں نے شیر رکھی اس کے خیر, بکری کا چہری عشق دی, منزل ہے گہری عشق دی, بکھرا ترانہ عشق دا, گھر گھر فسانہ عشق دا, اوکھا سفر ہے عشق دا, کربل سے گھر ہے عشق دا, عشق دا, کربل سے گھر ہے عشق دا. کٹھی زلیخا عشق نے, لٹھی زلیخا عشق نے, اوکھا سفر ہے عشق دا, اوکھا سفر ہے عشق دا. مصرے بکایا عشق نے, در در پھرایا عشق نے, کتے جت دا, کتے ہار دا, کتے ڈوب دا, کتے تار دا, اگا جو چھالا ماردا, اگا جو چھالا ماردا, سولی کسے نو چاڑدا, اگا جو چھالا ماردا, سولی کسے نو چاڑدا. منہ میں کچھ نہ بولدا, ناصر ادھر در رولدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
عشق مصطفیٰ زندہ باد، عشق مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد حضور زندہ باد۔ اس کا سودا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سودا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گا، دیکھیے گا، علامہ اقبال نے بھی کمال کی بات کی۔ علامہ نے دو کی بات کی، عشق کی ضد عقل ہے اور عقل کی ضد عشق ہے۔ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا، یہ کیوں کیسے، یہ عشق کی ڈکشنری کے لفظ ہوتے ہی نہیں، کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا کلام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ مائیاں بھی بیٹھی ہیں، میں نے ان کو بھی ایک بات سنانی، بیبیاں بیٹھی، عشق ہوتا کیا ہے؟ عقل جو ہے نا وہ ظاہر کو تکتی ہے اور اس کا حقیقت کو دیکھتا ہے۔ ایک بی بی تھی بکر کی رہنے والی اور وہ چلی گئی مدینہ پاک، مدینے چلی گئی، بکر کی رہنے والی سادہ بی بی تھی، بالکل سادہ، بالکل سادہ، اور سادگی ہی عشق کے تقاضے پورے کرتی ہے، عشق سادگی کے تقاضے بھی نبھاتا ہے۔ یہ سادگی کیا ہے؟ عشق دے جھلے ہی نمبر لے جائے گا، عقل مندہ ہے میں عمرہ گا لے گا۔ وہ مائی بکر چلی گئی، ایک مفتی صاحب وہ بتاتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا اور وہ مائی بھی ساتھ طواف کعبہ کر رہا، کہتے ہیں طواف کعبہ کے چکر 7 ہوتے ہیں تو انہوں نے 7 چکر پورے کر لیے۔ جب 7 چکر کر لیے تو مائی چکر پہ چکر لگا رہے، مائی کے 7 ہو گئے، مائی کے 14 تک چلے گئے۔ کہتے میں نے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے دیکھا نا کہ بی بی ابھی بھی چکر لگا رہے۔ میں نے پوچھا مائی سے جا کے اماں خیر تے کہ مرنا تو نہیں تو؟ وہ بی بی بول دی کہ پتر میں نہیں مرتی۔ کیا بات ہے، اس کا یقین دیکھیے، میں نہیں مرتی، میں نہیں مرتی۔ کہتے بی بی کتنے چکر ہو گئے؟ بی بی نے پتا کیا جواب دیا؟ پتر 5 چکر ہو گئے۔ حیران تھا، جن لوگوں کو اللہ نے وہ نظارہ دکھایا نا، 7 پر بس ہو جاتی ہے، 7 پر بس ہو جاتی ہے، یہ 25 کون لگوا رہا ہے، یہ 25 کون؟ تو انہوں نے کہا بی بی خیر تے تو اتنے چکر کیوں لگا رہی؟ تو بی بی نے پتا کیا جواب دیا؟ پتر گل لے کہ میں بکھر دی راہ نہ لیاں تے اور بعض نے سرگودا کی بھی غلبان میں بکر دیرانا لیا کہ میرے کمرے بچنا ایک فوٹو لگیا، اس فوٹو وچ 2 گھر رہے، ایک گھر رب دا ہے تے ایک گھر رسول دا ہے، میں نو ایک تے دستا پیا دوتا کوئی نہیں دستا۔ یہ کمال کی سادگی ہے، کہاں پڑھے لکھے چلے گئے اور کہاں علم کے سوتے چلے گئے، یہ کمال کی۔ اور کہتی جائے پتر جدوں تک دوجا گھر میں نہیں ملتا نا میں بھی چکر نہیں چھوڑا۔ یہ کمال کا عشق ہے، جب تک دوسرا گھر مجھے نہیں ملے گا میں چکر ختم نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہہ دیا کہیں کہ مائی تمہیں دوسرا گھر یہاں نہیں ملے، دوسرا گھر کہ مائی روک گئی، رو کیا کہ پتر تو تا دل نہ توڑنا، کوئی تو حوصلہ میں دے دے نا، میں گھر دیکھن آئیں گا، 2 میں گھر دیکھن آئیں گا۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں، وہ مفتی صاحب بزرگ کہتے ہیں، وہ فرماتے میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اسی کے حال پہ دوسرا دن آتا ہے، میں اس معاملے کو بھول گیا۔ اور دوسرا دن جب آیا نا تو میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے اس مائی کو پھر دیکھا۔ اب وہ مائی جو تھی نا مقام ابراہیم کو ایسے جب پھی ڈال کے نا ہاتھوں کے ساتھ رو کے روتی کھڑی ہے اور کہتی ربا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کہتے میں نے مائی کو دیکھ لیا، میں اس ماں کے پاس آیا نا تو میں نے اس ماں سے کہا مائی تو مجھے پہچانتی ہے میں کون؟ ماں نے بھی مجھے پہچان لیا، کہتے پتر تو کل لالا ہے نا، یہ ساتھی آئی اتنے گھر نہیں ملتا، پتر سودا ہی بکھرا میں ملے آیا۔ کہتے جب میرے پیر تھک گئے اور پاؤں سوج گئے میں کمرے میں جاتی ہوں، کمرے میں جاتی ہوں اور تھک ہار کر میں لیٹ جاتی ہوں اور کہتی ہوں ربا سونے تیری مرضی ہے، میں تو 2 میں گھر دیکھ رہے ہیں، تیری مرضی ہے۔ کہتی ابھی آنکھ لگتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے
یہ کملی والا آ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ لگتی ہے تو آنکھ لگ جائے. خدا کرے آنکھ لگ جائے، آنکھ لگ جائے. ان آنکھوں کا خیال رکھو لوگوں، آنکھیں بڑی قیمتی ہے. دنیا میں آنکھوں کو ضائع مت کرنا، قبر میں انہی آنکھوں نے لجپال کو دیکھنا. سنبھال کے رکھو آنکھوں کو، بے حیائی کا دور ہے. سنبھال کے رکھو آنکھوں کا، یہ دور قدم قدم پہ پھسلنے کا ہے. سنبھال کے رکھو، آنکھیں بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. خدا کے لیے دنیا کے حسن مت دیکھو، قبر میں کملی والے کو دیکھنا. سنبھال کے رکھو آنکھوں کو. نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان، علامہ اقبال نے بھی نوجوانوں کو ایک فکر دی ہے. آج یورپ، آج مغرب جو ہے کس پہ حملہ کر رہا ہے؟ ہمارے عمل پہ حملہ نہیں کر رہا، ہمارے عشق پہ حملہ کر رہا ہے. اور یہ اس کو کب سے یہ چیز ملی؟ حدیث پیش کرنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، حضور مکے میں تھے اور آقا نے نبوت کا جو اظہار تھا وہ 40 سال کی عمر میں کیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں. اور نماز کا حکم اس وقت آیا جب حضور کی عمر 51 سال، 50 تھے 51، 51 سال سرکار کی عمر تھی. نبوت کا اظہار کیا 40 سال، اور نماز کب ملی؟ 51 سال. تو کتنے سال بنتے ہیں جی؟ 11 سال. 11 سال کیا ہوتا ہے؟ عمل جو تھا اس کا حکم تو تب آیا جب عمر 51 سال تھی. یہ 11 سال کیا ہوتا رہا؟ اللہ کی قسم 11 سال میرا نبی غلاموں کو عشق سکھاتا رہا. عشق سیکھتے رہے تھے. یار کے بالوں کو سنبھال کے رکھتے تھے، یار کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے. یہ 11 سال یہ پریکٹس ہوتی رہی تھی. معلوم یہ ہوا ایمان کامل اس کا ہوتا ہے جس کی بنیاد عشق پر ہوا کرتی ہے، عمل اس کا مقبول ہوتا ہے. اب کفار نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کا نبی کیا کر رہا ہے. جاسوس بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی اس کا نام، جاؤ دیکھ کے آؤ. اب جب وہ آتا ہے نا دیکھنے کے لیے، اس نے مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا تھا. حالانکہ نمازی تھے مسلمان، اور صحابہ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ نمازی تھے، مگر اس نے کیفیت نماز کو، کیفیت سجدہ کو نہیں دیکھا، ان کا رکوع کرنا نہیں دیکھا تھا. مگر جا کے کہتا کیا ہے؟ دیکھ کر کیا گیا؟ اس نے کہا تم 1,00,000 بار بھی آ جاؤ نا، ان کو شکست نہیں دے سکتے، شکست نہیں دے سکتے. انہوں نے بھی پوچھا بھئی ان کے اندر طاقت کا راز کیا ہے؟ ان کی طاقت کا راز کیا ہے؟ ان کی طاقت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا سن لو، جو غلام اپنے نبی کا پسینہ گرنے نہیں دیتے وہ خون کیسے گرنے دے سکتے ہیں؟ کافر نتیجہ نکال رہا ہے. اور یورپ نے بھی اسی پہ ریسرچ کی کہ دیکھیے مسلمان کمزور کہاں سے ہوتا ہے، مسلمان پہ وار کہاں سے ہوگا. اس لیے علامہ اقبال نے شعر لکھا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یعنی وجود مسلمان کو فکر انگریز مسلمان، وجود مسلمان، ہاتھ مسلمان کیوں، سوچ انگریز کی ہو، آنکھیں مسلمان کی ہو، فکر انگریز کی ہو، زبان مسلمان کی ہو، فکر انگریز کی ہو. اور نکالنا کیا چاہتا تھا؟ عشق نکالنا چاہتا. اختر شرانی صاحب اردو ادب کا ایک نام گزرا ہے. یہ امریکہ میں گئے، امریکہ میں اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے ان کو بلایا، انوائٹ کیا. تو ان کے اندر ایک کمی تھی جو بعد میں اللہ نے وہ دور کر دی تھی، اور ان کو اس سے ہٹا دیا تھا. اللہ نے راہ راست ان کو لے آیا. کمی کیا تھی کہ شراب پیتے تھے.
شراب پیتے تھے تو وہاں جب دیکھا نا کچھ یہودی نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج موسلا ملا، چھوکرا ملا مسلمانوں کا، اور وہ چھوکروں پر وار کرتے ہیں، جوانوں پر وار کرتے ہیں، اور علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ وہ جوانوں کو مارنا چاہتے تھے اور اقبال جوانی بچانا چاہتا تھا۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ جب یہ بات ہوئی نا، اختر شرانی صاحب کو انہوں نے شراب پلا دی۔ جب دیکھا کہ موسلا نوجوان پورے نشے میں آ گیا ہے اور مکمل نشے میں ہے، اب یہودیوں نے کہا اس سے جو بھی لگاؤ گا نکل دے گا، دماغ موف ہو چکا ہے، جو کہلواؤ کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ او اختر شرانی تو ایسا ہے، اس نے کہا بالکل ایسا، تو ایسا ہے، ایسا کمینہ، یعنی اس طرح کے لفظ انہوں نے بولے۔ اس نے سارے لفظ کہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بالکل بے ہوش ہے، اب اس کے نبی پر وار کرو، اب اس سے کہو کہ تیرا نبی بھی ایسا ہے۔ جب یہ بات کی نا، اختر شرانی زمین پر گرا ہوا تھا، نشے میں گر چکا تھا۔ جب انہوں نے بات کی نا تیرا نبی بھی ایسا ہے، بکھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھتا ہے اور گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اس نے کہا نشے میں ضرور ہوں مگر غلامی محمد کا تعلق نہیں دوں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی دے رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ بات کے اختتام کی طرف، اور بھائی صاحب سے ایک وعدہ تھا، مجھے شراب سے ایک بات یاد ہے اور یہیں سے میں آگے نکلتا ہوں سرکار کے میلاد کی جانب۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اس نے پھر بعد میں توبہ کر لی کہ مولا آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، کہ شراب نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ مجھے سمجھنے لگے یہ گستاخ بھی ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بات دوبارہ نہ ہو جائے۔ اس دن سے شراب سے توبہ کر لی۔ اور آؤ شراب کی بات یاد آ گئی، یہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفیل، اور فیل کی جو سورت ہے نا یہ ہاتھی کے نام پہ بنی ہے۔ اور یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ ہاتھی کا ذکر اللہ نے کیوں کیا، اپنے کلام میں ہاتھی کا ذکر کیوں کیا؟ صرف ذکر نے کیا بلکہ سورت کا عنوان ہی بنا دیا ہے۔ ہاتھی کون تھا، اس ہاتھی کا نام کیا تھا، اس ہاتھی کا کردار کیا تھا؟ اب سنیے گا، جب ابرہہ یمن کا بادشاہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلتا ہے، جب نکلتا ہے نا گرانے کے لیے، اس کی فوج کی تعداد تھی 12,000، لشکر تھا 12,000، 8 ہاتھی تھے اور 8 ہاتھیوں کو اس نے فرنٹ لائن میں رکھا ہوا تھا۔ جب کعبہ میں مکہ میں داخل ہوئے، اس نے سوچا کہ ہاتھیوں کو شراب پلاؤں، یہ بدمست ہو کے کعبے پہ حملہ کریں گے تو جلدی کعبہ گر جائے گا، طاقت سے حملہ کریں گے۔ اس نے شراب پلائی، ایک نے پی لی، دوسرے نے پی لی، 7 نے پی لی، اور جب 8ویں کے پاس وہ شراب لے کے آتا ہے نا، 8ویں نے انکار کر دیا، ایک نے انکار کر دیا، اور ایک کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک نے انکار کر دیا، اس نے کہا جان تو جا سکتی ہے، شراب نہیں پیوں گا۔ اب کیا ہوا، ادھر سے جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اونٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرنٹ لائن پر ہاتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہاتھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک ہاتھی اٹھتا ہے، وہ شرابی نہیں تھا، اور اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود اس ہاتھی کا نام تھا۔ اٹھتا ہے، اس نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ امام نبہانی نے وہ کلمات لکھے ہیں، عربی میں کیا کہا؟ السلام
السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب تیری پشت میں جو نور محمدی موجود ہے نا، میں اسے سلام پیش کر رہا ہوں، اسے سلام پیش کر رہا ہوں، اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات سن، یہاں پہ عربی لغت کے حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا ترجمہ اگر سنیا تو ویکھیا نہیں سی، تو ویکھیا نہیں سی کہ آپ کے رب نے علم تر کیف فعل ربک، آپ کے رب نے۔ اچھا، یہ رب کا لفظ قرآن پاک میں 264 جگہ پہ آیا۔ کتنی جگہ پہ جی؟ 264 مقام پہ رب کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، 264 جگہ پہ آیا ہے، اور 264 سے تھوڑا سا میتھ بھی چیک کر لیں، 264 میں سے اگر 44 کو نکال دیا جائے، 44 کو نکال دو تو پیچھے کتنا بچتا ہے؟ 220 بچتے ہیں۔ کتنے بچتے ہیں جی؟ 220 بچتے ہیں۔ یہ 220 جگہ پہ بھی لفظ رب ملے گا، اور 44 مقام پہ بھی لفظ رب ملے گا، لیکن یہ بات سننے والی ہے، ادھر بھی رب کا لفظ ملے گا، ادھر بھی رب کا لفظ، مگر وہ 44 کیا ہے، یہ 220 کیا ہے؟ ادھر خود کو دوسروں کا رب کہا، رب المشرقین کہا، رب المغربین کہا، رب السماوات کہا، رب الارض کہا، رب العرش کہا، اور جب باری ذات محمد کی آتی ہے نا، اللہ نے 220 مقام پہ خود کو رب محمد فرمایا۔ ربی کا علم تر کیف فعل ربک فصلی لی ربی کا بنحر، معلوم یہ ہوا خود کو 220 مقام پہ پہچان کیا کروا رہے لوگوں، میں رب تو آسمانوں کا بھی ہوں، رب تو زمین کا بھی ہوں، لیکن 220 مقام پر میری پہچان یہ ہے کہ رب محمد مصطفیٰ، رب محمد مصطفیٰ ہوا۔ دوستان محترم، عرض کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو جانور نے سلام کیا، اور جانور کا نام آج تک زندہ ہے۔ اے امتی، اگر تو سلامی دیتا رہے گا تیرے مقام کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اور یہ میلاد کیا ہے؟ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، میرا میسج سن لیجئے، گفتگو میری مکمل، میسج سن لیجئے گا۔ میسج مجھے کسی نے آج جمعہ پر تھے نا، ہم اس کے بعد ریلی تھی، میرے ذہن میں آیا کہ میلاد کا میسج کیا ہے۔ آپ گھر میں جائیں نا، آپ کی بیٹی آپ سے پوچھے بابا میلاد کیا ہوتا ہے، تو بابا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، پتر یہ اس کی آمد کی خوشی ہے جس کے صدقے تجھے مقام ملا۔ اپنی بیٹیوں کو کہیں، اگر پتر کہے کہ بابا یہ میلاد کس کا ہو رہا ہے، تو کہہ دینا یہ ان کی آمد کی خوشی ہے جس رات وہ آئے تھے نا، اللہ نے ہر ماں کو پتر عطا فرمایا۔ اپنے گھروں میں میسج دو، گھروں میں پیغام دو۔ اور ایک واقعہ اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضور کے صحابی، نام ان کا تھا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سونے آقا اگر کوئی بندہ کافر ہو پھر وہ مسلمان ہو جائے، اس دوران اس نے نیکی کوئی کی ہو اور بعد میں مسلمان ہو جائے، کیا پچھلی نیکی کا اس کو اجر ملے گا یا نہیں؟ میرے سونے نے فرمایا شاہ پہلے یہ تو بتا تو نے نیکی کون سے کی، کس نیکی کی بات کر رہا ہے؟ عرض کیا آقا میں عرب میں رہتا تھا اور میرے پاس اونٹوں کی اتنی کثرت تھی، ایک دن 3 اونٹ لے کے نکلتا تھا، اگلے دن اور اونٹ لے کے نکلتا، روز اونٹ بدلا کرتا تھا، اتنے اونٹ میرے پاس تھے آقا۔ ایک دن 3 اونٹ لے کر نکلا تو میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، جب گم ہو گئے نا میں تلاش کرتے کرتے صحرا میں نکل گیا، جب دور نکلا نا تو میں نے کیا دیکھا، ایک جھونپڑی نما کمرہ بنا ہوا ہے،
وہاں ایک بابا جی بیٹھے تھے. میں نے بابے سے پوچھا بابا میرے اونٹ تو نہیں دیکھے تھے, میرے اونٹ تو نہیں دیکھے؟ اس نے کہا پتر میرے کمرے کے پیچھے کسی کے 2 اونٹ گھوم رہے ہیں, لگتا ہے وہ تیرے ہی ہوں, جا لے جا. آقا میں نے اونٹ پکڑے, میں لے کے واپس آنے لگا. بابا جی نے مجھے روک کر کہا پتر بیٹھ جا, کچھ دودھ ہے وہ پی کے چلا جا, کھجورے کھا کے چلا جا, مہمان نوازی بھی میں نے کرنی ہے. کہتے میں نے دودھ پینا شروع کیا پیالے میں لے کے, اور کھجورے بھی شروع کی کھانے میں. ابھی میں دودھ پی رہا تھا, اس باپے کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. تو باپے نے بلند آواز سے کہا گھر والوں کو اگر دھی پیدا ہوئی ہے اس کو مار دیا جائے, اگر پتر پیدا ہوا ہے نا اس کو زندہ رکھا جائے. کہتے آقا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ گر گیا. میں نے کہا بابا تو کس کی موت کی بات کر رہا ہے, کس کے مرنے مارنے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا جو داماد ہے نا اس نے پیغام دے کے بھیجا ہے, میری بیٹی گھر آئی ہوئی ہے, اگر بچی پیدا ہوئی اس کو مار دینا, اگر پتر پیدا ہو اس کو زندہ رکھنا. آقا یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا بابا بچی کو مارنا مت, بیٹی مجھے دے, میں اس کو اپنی دھی بنا لوں گا, اس کو اپنی بچی بنا لوں گا, لیکن معصوم کو مرنے نہیں دوں گا اس بچی کو. آقا اس نے مجھے بچی لا کے دی, میں کبھی بچی کے معصوم چہرے کو تکتا میرا دل لرز جاتا کہ اس کو تو میں نے بچا لیا ہے, باقی جو مر رہی ہیں ان کا کیا بنے. حضور پھر کیا ہوا, میں نے بابا جی سے اجازت لی اور لے کے واپس مڑنے ہی لگا تھا. بابے نے پھر مجھے روک لیا, کہنے لگا بتا اس کا معاوضہ کیا دے. سگا نانا ہے, لوگوں قدر کرو میلاد کی, قدر کرو میلاد. سگا نانا تھا اور نانا کہتا ہے بتا میری دوتری کا بتا مجھے معاوضہ کیا دے, معاوضہ کیا. عرض کیا آقا میں نے 2 اونٹ اسی کو ہی دے دی, 2 اونٹ تو رکھ لے مگر میں بچی واپس نہیں کروں گا. حضور میں تیسرے اونٹ پر سوار ہوا, میں واپس مڑنے لگا تھا, بابا لالچی ہو گیا, اس نے تیسرا بھی پکڑ لیا. اس نے سودا کیا, کہا یا بچی لے کے جا یا اونٹ لے کے جا. عرض کیا آقا میرے سامنے 2 باتیں تھی, عرب کے صحرا بھی تھے, تپتی ریت بھی تھی, پاؤں کے چھالے بھی مجھے نظر آ رہے تھے, اور دوسری طرف میں معصوم چہرے کو تکتا تھا. حضور سارے غم چھوٹے ہو جاتے تھے. میں نے کہا بابا یہ تیسرا اونٹ بھی رکھ لے مگر بچی تجھے نہیں دوں گا. حضور میں بیٹی کو لے کے صحراؤں میں چلتے چلتے گھر آ گیا, اور پھر مجھے بیٹیوں سے محبت ہوتی, بیٹیوں سے پیار ہو گیا. آقا یا رسول اللہ میں نے کیا کیا, اس دن کے بعد روز 3 اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا. پہلے شوق میں نکلتا تھا, اب شوق نہیں تھا, اب ایک اور طرف تھی. روز نکلتا اور اعلان کرتا ہے کوئی بچیوں کو مارنے والا, بچیوں کو مت مارنا, اونٹ لے لو بیٹی مجھے دے. روز اعلان کرتا تھا صحراؤں میں. آقا میں نے یوں کرتے کرتے زندگی گزار دی, اور ایک وقت ایسا آ گیا جب 360 بیٹیوں کو میں نے پالا, 360 بچیوں کو پالا. سنو غلامان مصطفیٰ, پھر محفل کا رنگ بدلتا ہے. صحابہ کہتے ہم نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تھا, رسول خدا خود رو رہے تھے اپنے غلام کی بات, اور اگلا معاملہ اور بدلتا ہے, اگلا لمحہ بدلتا ہے, منظر بدلتا ہے. آقا نے فرمایا ساسا میرے قریب تو ذرا. غلام کہتے ہم نے دیکھا حضور نے ساسا کو قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا ساسا اپنے لب سے میرے کھول کر, اپنے ہونٹ میرے قریب کر. اے بیٹیوں سے محبت کرنے والے اور بیٹیوں کو پناہ دینے والے, اپنے ہونٹ میرے قریب کر. صحابہ کہتے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں, میرے آقا غلام کے لبوں کا بوسہ دے رہے تھے, غلام کے لبوں کو چوم رہے تھے, اور فرماتے ہیں اے ساسا
تو نے بچیوں پر شفقت کی ہے، تو نے بیٹیوں پر شفقت کی، خدا کے لیے میلاد منانے والوں کی فکر بھی ہے، کبھی بیٹیوں کا دل مت دکھانا۔ میں عمرے پر گیا تھا 2016 میں، میرے ساتھ میری بیٹی معصوم بچی تھی، تقریباً سال کی تھی، وہ بھی وہاں گئی تھی، اور بچی بڑی شدید بیمار ہو گئی، بہت شدید۔ ہم جب مکہ مکرمہ میں گئے تو بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ میں نے بابا جی کو، اپنے والد صاحب کو فون کیا۔ میں نے کہا جی، میں رو پڑا فون پہ، میں نے کہا جی 3 دن ہو چکے میں خانہ کعبہ نہیں جا سکا، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو بابا جی نے مجھے حکم دیا، بیٹے پریشان کیوں ہوتے ہو، ایسا کرنا صبح صبح سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں چلے جانا، ان کی قبر پہ چلے جانا، اور ان کو جا کے کہہ دینا کہ بیٹی لے کے آیا ہوں، آپ کے مہمان ہیں، جو چیز چاہتا ہے فرما دیں، رکھنا چاہتے تو رکھ لے، اور اگر زندگی لے کے دینا چاہتے زندگی لے کے دیں۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ہم نے ایک عمرہ سیدہ خدیجہ کے نام پر کیا تھا وہاں پہ، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یقین کرے ابھی دعا کی تھی شام سے پہلے، خبر نہیں تھی کہ بیماری آئی کہاں سے تھی اور گئی کہاں۔ یہ ساری محبتیں، اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں سے پیار کرو، اور کبھی بیٹیوں کا حق مت مارنا۔ یہ میلاد کی فکر ہے، میلاد بھلے کا پیغام ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ آج کثرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور میں یقین کریں اس علاقے سے ایک طرح خوش ہوں کہ الحمدللہ ایک تو یہاں کثرت ہے، نانا کا ذکر ہو تب بھی اشاق کا ہجوم ہوتا ہے، اور نواسے کا ذکر ہو تب بھی عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ پاک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی چادر کی خیرات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔